قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 13۔ کمرے کے دروازے پر ہوتی مسلسل تیز دستک پر بھی جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو کمرے کی پچھلی جانب بیلکنی میں کھلنے والی کھڑکی سے پوروا نے اندر جا کر دروازہ کھولا۔ بیڈ کے قریب زمین پر بے ہوش پڑی پریحان کو دیکھ سب کے حواس اڑ گئے۔ جلدی سے اسے سنبھال کر بیڈ پر لٹاتے ہوئے پریسا رو پڑی۔ اس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا یہ سب کیا ہو گیا، نیت کا بڑا دھوکہ۔ پریحان کی زرد صورت دیکھ کر پریسا رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وقار صاحب نے عین تیاری مکمل ہوتے ہی دھماکہ کیا تھا کہ دوسری طرف سے شادی سے انکار ہو چکا ہے، وہ لوگ اب کالز بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ پریحان کا خیال آنے پر پوروا اس کے پاس بھاگی تو دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھول کر اسے چیک کیا تو وہ بے ہوش تھی۔ شائستہ بیگم دکھ سے ساخت بیٹھی تھی، انہیں یہی غم کھا رہا تھا، پریحان راضی نہیں تھی، پھر بھی زبردستی کی جا رہی تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ لڑکے نے خود شادی کی، جلدی مچائی اور خود ہی شادی جلدی ختم کر دی۔ نہ سوال نہ جواب، فیصلہ کر لیا، بدنامی ان کے حصے میں آ رہی تھی۔ پریحان نے جب آنکھ کھولی تو پریسا، پوروا اور آنی اس کے ارد گرد بیٹھی رو رہی تھیں۔ کچھ فاصلے پر پڑی چیئر پر انکل بھی بیٹھے تھے۔ مطلب انکار پہنچ گیا تھا۔ شرمندگی، ذلت اور پریشانی چہروں پر رقم تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچیں، اٹھ کر بیٹھنے لگی تو پریسا نے جلدی سے سہارا دیا اور سینے سے لگا لیا۔ کیف اور افرا پریشان سے سب کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ گھٹیا پن کیا ہے اس نے؟ میں نے بہت سمجھایا مگر نہ کوئی وجہ بتائی، نہ ہی کوئی جواب دیا۔ بیٹا آپ کو کچھ بتایا ہے اس نے؟ انکل نے اسے دیکھ کر پوچھا تو وہ سمجھ گئی ہادی نے انہیں انکار پہنچا دیا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئی کہ اس نے صرف انکار پہنچایا ہے، تفصیل نہیں بتائی۔ ورنہ انکل اتنا اعتماد سے سب کے درمیان نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ سرد نظروں سے انہیں دیکھتی رخ موڑ گئی، مگر یہ بات نوٹس کرنے کے لیے کوئی ہوش میں نہ تھا۔ اب کیا کریں گے؟ 2 گھنٹوں بعد رسم ہے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کاش جب وہ لوگ جلدی مچا رہے تھے تب انکار کر دیتی میں۔ پریحان آئی ایم سوری بیٹا، آنی روتی جا رہی تھی، ان کو ہر طرف کی فکر ستا رہی تھی۔ پریحان کو دکھ سے دیکھتی معذرت کرنے لگیں۔ دفع کرو، گھٹیا لوگ تھے۔ اب ایک راستہ تو ہے، فیضی کے لیے بھائی جان سے بات کی ہے، مگر بھابھی صاحبہ نے شرط رکھ دی ہے۔ انکل کی بات پر سب متوجہ ہوئے۔ فیضان اور فیضی ان کا بڑا بھتیجا تھا، پڑھا لکھا تھا اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ اس موقع پر اس کا آپشن بہترین تھا۔ کیا شرط؟ کوئی ماننے کے قابل ہے تو مسئلہ نہیں۔ فیضی تو میرا دیکھا بھالا ہے۔ پریحان کا ہادی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا کہ پرابلم ہو؟ شائستہ بیگم نے بے قراری سے پوچھتے ہوئے ایک نظر چپ چپ سی پریحان کو دیکھا، جبکہ وہ دانت پر دانت جمائے وقتاً فوقتاً وقار صاحب کو گھور رہی تھی۔ پریحان کا پلاٹ فیضی کے نام کرنے کا کہا ہے۔ ان کے جملے پر سب کو چپ لگی۔ پریحان نے ان کی لالچ کی حد دیکھتے تکلیف سے سر جھٹکا۔ فیضی کچھ عرصے تک واپس پریحان کو دے دے گا، مگر فی الحال تمہیں تو پتہ ہے بھابھی کا، فیضی کو ایسا کوئی لالچ نہیں۔ وہ اب دلائل دیتے سب کو راضی کر رہے تھے۔ آنی اور پریسا تذبذب کا شکار ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم نکاح کے وقت لکھوا لیں کہ فیضی کچھ عرصے تک یہی پلاٹ واپس کر دے پریحان کو۔ یہ سب اندر کی بات رہے گی، بھابھی کو اطمینان ہو جائے گا۔ بہترین رشتہ ہے، اس وقت لوگوں کو جواب تو دے دیں گے، مگر پریحان پر لگا یہ داغ۔ انکل کی ادھوری بات پر پریسا تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ تو مسئلہ کیا ہے انکل؟ آپ بات کریں، پلاٹ پراپرٹی عزت سے بڑھ کر تو نہیں؟ پریسا بول رہی تھی، آنی خاموش تھی مگر متفق نظر آ رہی تھی۔ میرے لیے ہے، پریحان نے اچانک منہ کھولا۔ آنی، انکل اور پریسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے لیے پلاٹ میری عزت سے بڑھ کر ہے، آپ اپنے بھائی اور پیارے بھتیجے کو معذرت کر لیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بد لحاظی سے بولی۔ پوروا پریشان سی بچوں کو سنبھالے ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پریحان پاگل مت بنو، لوگوں کے کیا جواب دیں گے؟ کیا وجہ تھی؟ شادی سے 2 دن پہلے انکار کیوں ہوا؟ وہ لوگ تمہارے لیے دل سے راضی ہیں، اور کیا چاہیے؟ بھاڑ میں گئی یہ پراپرٹی۔ انکل آپ بات کریں، میں اپنا پلاٹ دینے کے لیے تیار ہوں، بس عزت اور احترام سے فکس ڈیٹس میں شادی کر لیں، اور بات کی گارنٹی دیں کہ پریحان کو کبھی تنگی نہ ہو۔ پریسا نے اسے جھڑک کر وقار صاحب سے کہا تو پریحان کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ نہیں چاہیے یہ بھیک اور رحم کا رشتہ مجھے، نہیں کرنی مجھے کہیں بھی شادی۔ کیا ہوا ہے مجھے جو میں یوں طرز زدہ رشتے اپناؤں؟ معذور ہوں یا عیب لگ گیا ہے؟ طلاق نہیں ہو گئی کہ آپ لوگ یوں منتیں کریں ایک ایک کی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ یہ اچھائی کا ڈرامہ بند کر دیں۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ وقار صاحب نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، جبکہ باقی سب شاکڈ تھے اس کے الفاظ پر۔ پریحان بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ انکل ہیں تمہارے، ہم اپنے ہیں، تم اولاد ہو ہماری، ایسا مت کہو پلیز۔ آنی نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ سکتی تھی وہ اپسیٹ ہو رہی ہے۔ کوئی نہیں ہے ہمارا، ہم جن کی اولاد تھے وہ مر گئے تھے اور بس۔
کہتی رہی تھی مجھے شادی نہیں کرنی، مگر آپ لوگوں کو جلدی تھی۔ پھر سے وہی کام کر رہے ہیں آپ اور آنی آپ۔ انکل مجھے کسی بے جان چیز کی طرح ان لوگوں کو شرائط پوری کر کے سونپنے کو تیار ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کی اولاد ہوں؟ وہ چیخ کر بولتی رو رہی تھی۔ آنی ساکت سی بیٹھی تھی۔ انکل خشمگین نظروں سے اسے دیکھتے سمجھ نہیں پائے وہ کیوں ایسا بول رہی ہے۔ کیا وہ سب جان گئی تھی یا پھر تھک گئی؟ پریسا نے پریحان کو ٹوکنا چاہا مگر وہ انسنی کیے بیڈ سے اتری۔ ختم کریں یہ سب ڈرامہ، میری جلدی شادی کا شوق پورا کر لیا، اب بس لوگوں سے کہہ دیجیے گا لڑکی بری تھی، اب مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ سلیپر پہن کر اجنبیت سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ سر چکرا رہا تھا، کتنے دن سے صحیح کھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اندر کا غبار نکال کر کچن میں چلی گئی۔ پیچھے سب شاکڈ بیٹھے تھے۔ وہ اتنی بد لحاظ اور بدتمیز کبھی نہیں تھی، ہر بات مان جاتی تھی، ضد بھی کبھی نہیں کرتی تھی۔ آج کیا حال ہو گیا تھا؟ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے پریحان کی ڈسٹربنس دیکھی تک نہیں۔ اتنے دن سے وہ اندر ہی اندر پریشان تھی اور آج یہ ذلت لے کر بیٹھ گئی ہے۔ کتنی تکلیف میں ہے میری بچی، میں نے کیا کر دیا؟ آنی پھپک کر رونے لگیں۔ پریحان کی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ پریسا جامد بیٹھی تھی۔ وہ کچن میں فریج میں پڑی بریانی کا باکس پلیٹ میں نکالتی اوون میں گرم کرنے لگی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل گھبرا رہا تھا مگر وہ بے حس بنی کھڑی تھی۔ اسے پتا تھا سب کو فیس کرنا مشکل ہوگا مگر وہ اب طے کر چکی تھی انکل کی حقیقت کے بعد تو وہ پوروا کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کیا خبر کبھی لالچ میں پلاٹ لینے کے لیے اس کے ساتھ بھی کچھ غلط کر جائیں۔ وہ سہم گئی تھی، ڈر رہی تھی، اندر سے کمزور پڑ رہی تھی۔ اتنی بڑی تو وہ بھی نہ تھی کہ معاملات سمجھ کر سنبھال سکتی۔ پانی کے گلاس بھر کر پیتے ہوئے گلے میں گولے کی طرح اٹکتے آنسو پینے کی کوشش کی۔ ابھی گرم ہو چکی بریانی سے چند اسپون لیے تھے جب کمرے سے عجیب آوازوں کے ساتھ رونے کی آواز سن کر اس کے ہاتھ لرزے۔ بھاگ کر وہاں پہنچی تو آنی بے حال سی بستر پر گری ہوئی تھی۔ انکل انہیں اٹھا کر تیزی سے باہر نکلے۔ پریسا بھی پیچھے ہی تھی۔ جب پریحان اور پوروا کو آتے دیکھ وہ پلٹی۔ تم دونوں گھر میں رہو، ابھی میں جا رہی ہوں، بچوں کو سنبھالنا اور فکر مت کرنا، 2 گھنٹوں تک افغان کی فلائٹ ہے، وہ پہنچ جائیں گے۔ پریسا تیزی سے بولتی ایک ناراض نظر پریحان پر ڈال کر باہر نکل گئی۔ پوروا بری طرح روتی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ آنی کی محبت بے لوث تھی۔ اس نے انکل کو سنوانے کے چکر میں آنی کو ہرٹ کر دیا۔ انہیں کچھ ہو جاتا تو کبھی خود کو معاف نہ کر سکتی۔ وہ سہم کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کینٹین میں بیٹھا تھا جب کینٹین بوائے نے ایک ڈھیر آئس کریم کا لا کر ٹیبل پر رکھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ہر پیک پر سوری لکھا ہوا تھا۔ عیسیٰ نے نظر اٹھا کر ہر طرف نظر گھمائی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ سامنے ہی وہ کان پکڑے کھڑی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ٹیبل پر پڑے سامان اور سامنے کھڑی آئرہ دونوں کو اگنور کیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ آئرہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ لیب کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس نے زور سے اسے پکارا، عیسیٰ پلیز میری بات تو سنیں، آئی ایم سوری۔ وہ روحان سی آواز میں بولی تو عیسیٰ رک کر پلٹا۔ سوری فار واٹ؟ یو ہیو ڈن نتھنگ۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ آئرہ قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچی۔ آئی واز رانگ۔ اس نے سر جھکا کر غلطی تسلیم کی۔ عیسیٰ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مطلب جان گئی ہو کہ تم غلط تھی؟ سمجھ آ گئی نا کہ مجھے بلا وجہ ایٹیٹیوڈ دکھانا اور ذرا سی بات پر نخرہ دکھانا غلط تھا؟ وہ بولا تو آئرہ نے شرمندگی سے جھکا سر جھٹکے سے اوپر کیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے کھڑا تھا۔ آئرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ مطلب وہ کب سے صرف ڈرامہ کر رہا تھا؟ کیا ہوا اب جم کیوں گئی ہو؟ سمجھ نہیں آئی تو اور اوکے کہ کچھ دن اور منانے کی کوشش کر لو۔ وہ کندھے اچکا کر پلٹ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اس کے پیچھے ہولی۔ سمجھ گئی ہوں، آپ کے سامنے کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں۔ آئرہ نے خفا نظر اس پر ڈالی تو وہ رک کر اسے دیکھتا اسے پھر سے بکلانے پر مجبور کر گیا۔ شاید یہ بات بھی بری لگی تھی اسے۔ ہاں نہیں ہے مگر مان گیا ہوں نا جلدی، تو کیا چاہتی ہو پھر سے روٹ جاؤں؟ اور دیکھو میں اس ٹائپ کا لڑکا نہیں ہوں کہ فرینڈس میں لڑکیوں کو ڈسکس کروں۔ تم میری فرینڈ ہو لیکن لڑکی ہو۔ وہ صاف گوئی سے سمجھاتا آئرہ کو اٹکا گیا۔ فرینڈ؟ کیا وہ بس فرینڈ تھی؟ وہ تو جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے بے ساختہ عیسیٰ کو دیکھا۔ کیا ہم فرینڈس ہیں؟ آئرہ نے رک کر سنجیدگی سے پوچھا تو وہ بھی اس کے سامنے رک گیا۔ آف کورس، اسی لیے تو ساتھ ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ وہ مسکرا کر بول رہا تھا، بہت پیارا مسکراتا تھا۔ یونی میں یہ بات مشہور تھی کہ عیسیٰ خان کی مسکراہٹ بہت بے ساختہ اور اٹریکٹیو ہے۔ آج وہ اس کے سامنے مسکرا رہا تھا مگر آئرہ کو تو اس کے جملوں نے ساکن کر دیا تھا۔ تو کیا وہ یک طرفہ محبت میں مبتلا رہی تھی؟ اتنی خوش فہم ہوتی رہی اور وہ سامنے کھڑا مسکرا کر فرینڈ کہہ رہا تھا۔ اچھا سنو، کچھ دن میں نہیں آؤں گا، بزی ہوں، تو تم ویٹ مت کرنا، اوکے؟ وہ پھر سے قدم آگے بڑھاتا بول رہا تھا اور آئرہ وہیں کھڑی رہی تھی۔ عیسیٰ، اس نے پکارا تو وہ حیرت سے اٹھا۔ سنیں پلیز مجھے عیسیٰ خان کہا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ پھر سے ٹوک گیا۔ اس بار وہ سمجھ گئی وہ کیوں ٹوک رہا ہے۔
وہ حد میں رکھ رہا تھا، شروع سے ہی ایک لائن رکھی تھی درمیان میں، اور وہ ایک تھی سب بلاتی جا رہی تھی، میں آپ کو فرینڈ نہیں سمجھتی۔ وہ اس کے بعد بات اگنور کیے بولی تو وہ ٹھٹکا اور ابرو اچکائی۔ میں تو پہلے دن سے کبھی بھی آپ کو فرینڈ نہیں سمجھتی تھی۔ وہ مزید بولتی قریب آئی۔ عیسیٰ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی چھا چکی تھی۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکی اور آہستگی سے بولی۔ عیسیٰ کو اب بھی کوئی جھٹکا نہیں لگا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جواب کے لیے منتظر رہی، مگر وہ تیزی سے پلٹ کر چلا گیا۔ آئرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ تیزی سے پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، چہرہ سپاٹ ہو رہا تھا۔ یار میں تو کبھی فرینک بھی نہیں تھا اتنا، خود میرے پاس آئی تھی، خود مجھ سے کہا ہم پسند کرتی ہو، شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے جب پرپوز کیا تو مان گئی، شادی تک کر لی۔ اب پتہ چلا وہ محبت کا اظہار اور شادی کی آفر سب پرینک تھا، میں بس ایک کھیل تھا اس کے لیے۔ موسیٰ کی اداس نم آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ تو کیا آئرہ بھی اس کے کھیل کھیل رہی ہے، پرینک کر رہی ہے؟ کیا لڑکے مذاق ہوتے ہیں بس؟ عیسیٰ خان نے اب سب کو موسیٰ کے تجربے کی آنکھ سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے خان زوار کے ڈسچارج ہونے کی بات کر کے خان یوسف کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھتا واپس جانے کی بات کر رہا تھا، ادب خان سے ساری معلومات لے کر۔ یہ معاملہ بھی سنبھالنا تھا۔ رکو، میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے، تھکن سے برا حال ہے۔ شکر ہے زوار خان اب ٹھیک ہے، وہ تھکن زدہ سے بولے۔ تو اس نے سر ہلایا۔ رات سے ہی آغا جان کو بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر وہ خان زوار کے بالکل سمجھ جانے سے پہلے ہلنے کو تیار نہ تھے۔ ان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا جب وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئے۔ خانزادہ نے بھی ان کو رکتا دیکھ کر قدم روک لیے۔ شائستہ، یہ میرے ارباز کے شائستہ۔ آغا جان کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ چونکا اور سامنے دیکھا۔ بستر پر کمزور نڈھال سی جوان عورت تکیوں کے سہارے نیم دراز تھیں۔ وہ اس کے چچا ارباز خان کی کلاس فیلو تھیں۔ ارباز خان محبت کرتے تھے ان سے، خان یوسف سے ملوا چکے تھے، مگر خان یوسف نے انکار کر دیا تھا کہ وہ شہری اور کمتر خاندان سے کبھی ان کی دلہن نہیں لا سکتے۔ اس بات پر ارباز خان کتنے دن افسردہ بھی رہے تھے، اور اس بات کا ان کے قتل کے بعد خان یوسف کو بہت کلک رہا تھا۔ اتنا دکھ ہوا تھا کہ وہ خان سوار کو اسی طرح شہری لڑکی سے شادی کرنے پر سختی سے روک نہیں پائے تھے۔ آغا جان تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ عورت کے پاس ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر قدم اندر بڑھائے اور دروازے کے قریب کچھ قدم پر رک گیا۔ بچے، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں خان یوسف ہوں، خان ارباز کے والد۔ آغا جان نے دونوں کی حیرت پر اپنا تعارف دیا تھا۔ شائستہ بیگم چونکی۔ جی جی پہچان لیا انکل، انہوں نے مسکرا کر پوچھا، لہجہ نکاہت بھرا تھا۔ شائستہ، مجھے معاف کر دو بیٹا، ارباز جب تم سے ملوایا تھا پسند کرتا تھا میرا بیٹا اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کے احساسات کی پرواہ کیے بنا آپ کو برا کہا۔ اپنا بیٹا کھونے کے بعد آج تک یہ خلش دل میں باقی ہے۔ مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کچھ وقت کا مہمان ہے، اس سے کبھی انکار نہ کرتا۔ وہ نم لہجے میں بیٹے کو یاد کرتے معافی مانگنے لگے تو وہ چونک گئی۔ جب پہلی بار یونی میں وہ ملے تھے تو کافی سرد اور کرخت مزاج سے لگے تھے، شاید پیٹ پیچھے غلط بھی کہا ہوگا، مگر آج بات شفقت سے بات کر رہے تھے۔ مسز شائستہ کو ان کا یوں پریسا کے سامنے وہ سب بولنا شرمندہ کر گیا۔ وہ ارباز کو بس ایک کلاس فیلو ہی سمجھتی تھی، انہیں فرق نہیں پڑا تھا، خان یوسف جیسا بھی سمجھتے رہے انہیں۔ کوئی بات نہیں انکل، وہ سب گزر گیا، آپ معافی نہیں مانگے، وہ خفت زدہ سے بول رہی تھی۔ ایک چور نظر بھانجی پر ڈالی جو خاموش بھی تھی۔ شکر تھا وقار صاحب ڈاکٹر سے بات کرنے گئے ہوئے تھے، ورنہ زیادہ شرمندگی ہوتی۔ کیا ہوا ہے، اتنی کمزور اور نڈھال کیوں لگ رہی ہو؟ انہوں نے اب غور کیا تھا وہ پیشنٹ بیڈ پر ہے۔ تبھی نرمی اور شفقت سے سوال کیا تو وہ پھیکا سا مسکرا کر سر ہلا گئیں۔ خانزادہ کچھ فاصلے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ آغا جان تو فرصت سے رک ہی گئے تھے، جو ٹھیک ہے انجائنا کا اٹیک ہوا تھا ان کو، مگر اب کافی اسٹیبل ہے۔ قریب بیٹھی لڑکی نے آہستگی سے بتایا تو وہ پریشان ہوئے، شاید مرے ہوئے بیٹے کی نسبت سے انہیں وہ عزیز محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اپنا باپ ہی سمجھو مجھے، وہ نرمی سے بولے۔ خانزادہ نے گہرا سانس بھر کر ہینڈ واش میں ٹائم دیکھا اور ایک نظر سامنے آغا جان کو جو ایک اسٹول پر اب ٹک کر بیٹھ گئے تھے۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں، ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ پریحان کی پریشانی اب بھی سر پر سوار تھی۔ پریشان کیوں لگ رہی ہو بچے؟ آغا جان نے نرم لہجے میں استفسار کیا تو وہ رو پڑی۔ پریحان کی ساری پریشانی بتا دی۔ پریسا نے حیرت سے آنی کو دیکھا جو ایک اجنبی بزرگ کے سامنے سب بول گئی تھی۔ فکر مت کرو، وہ جو لوگ پراپرٹی مانگ رہے ہیں ان کا بعد میں کیا بھروسہ؟ بچی نے تو انکار کر کے اچھا کیا، میں کرواؤں گا اس بچے کی شادی، فکر مت کرو، آغا جان انہیں تسلی دیتے حیرت میں مبتلا کیے خانزادہ کے ساتھ روم سے باہر نکل گئے۔ خان سوار کے روم کی طرف جاتے ہوئے سوچ میں مبتلا جانے کیا فیصلہ کرنے والے تھے۔ خانزادہ خاموشی سے ان کے پیچھے جلتا مسز شائستہ کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ خان ایسا کرو، ادب خان کو کال کرو، اس سے کہو جلد شہر پہنچے۔ روم میں داخل ہو کر انہوں نے خیال سے جاگ کر اچانک خانزادہ کو ہدایت دی۔ کیوں، کیا ہوا آغا جان، سب ٹھیک تو ہے؟ روم میں موجود سب لوگ ٹھٹکے۔
खानज़ादा माथे पर बल डाले खड़ा था। आका जान बेटों को सारा माजरा सुना रहे थे। मैंने सोचा है अदब खान देखा पाला है, हमारे खान के साथ रह रहकर शख्सियत भी संवरी हुई है, वो बेहतर इंतखाब होगा। आका जान की बात दुरुस्त थी, सबको इत्तफाक हुआ, मगर वो नफ़ी में सर हिला गया। अदब खान की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। वो एकदम मुस्कुरा कर बोला तो सबने इस सर फिरे खानज़ादा को देखा जिसका दिमाग फिर से घूम चुका था। क्या बकवास कर रहे हो, अदब खान को बुलाओ, ये मजाक का वक्त नहीं है। खान यूसुफ ने इसे डपट कर खामोश करवाना चाहा, मगर वह सर हिलाता आगे बढ़ा। बकवास नहीं, संजीदा हूँ। आपको काफ़ी जल्दी थी ना मेरी शादी की, तो ठीक है, मैं कर लेता हूँ इस लड़के से शादी। वो इस बार संजीदगी से बोला, बेटा ये वक्त ज़िद का हरगिज़ नहीं, लड़की को ना देखा है ना जानते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसला मत करो। खान आज़र ने नरमी से इसे समझाने की कोशिश की थी। खान, मैं बहरोज़ खान को क्या जवाब दूंगा, सिर्फ इस रिश्ते की ज़िद में ऐसा कह रहे हो ना। आगा जान परेशानी से बोलते इसके पास आए। अपनी जताई हुई हमदर्दी गले पड़ रही थी। मदद करना चाहते थे, मगर ऐसा भी ना था कि अपनी हवेली के सबसे कीमती लड़के के साथ अनदेखी लड़की को ब्याह देते। मगर सामने खड़ा वो कीमती लड़का ज़िद पर अटक चुका था। बहरोज़ खान से क्या लेना देना, आपने तो रिश्ते से इनकार कर दिया था ना, याद नहीं किया। मुझे पता था आप ऐसे ही सोचते रहेंगे, वो लोग इनकार सुनकर भी ढीठ बने रहेंगे। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके आप शादी करवा देंगे। नेवर एवर, वो नफ़ी में सर हिलाता बोलता जा रहा था। दोनों बड़े भाई मुंह खोले इसे देख रहे थे जिसे खड़े खड़े शादी करना थी, वो भी अनजान लड़की से। बाप और चचा ने परेशानी से आका जान को देखा, जिनका इस ज़िद्दीपन पर पारा हाई हो रहा था। दिमाग घूम गया है तुम्हारा, और कुछ नहीं। बहरोज़ खान की पोती की ज़िद में किसी भी ऐरी गैरी से शादी कर लोगे तुम। इनके ख़ानदान का पता है कुछ, कोई नाम ही नहीं इनका। आगा जान ने बमुश्किल हॉस्पिटल का लिहाज करके दबी दबी आवाज़ में से डांटा था। कुछ वक्त पहले आप अपने मरहूम बेटे को खाली हाथ लौटाने पर ना सिर्फ दुखी थे, बल्कि माफ़ी भी मांगी इनसे। अब फिर से ख़ानदान की बात मदद कर ही रहे हैं तो ठीक से करें आगा जान, या मुझे भी एक दो गोलियां खाकर बात मनवानी होगी। सीने पर बाजू लपेटता जिस बेनियाजी से वो बोला था, सब तड़प उठे थे। आगा जान इसकी बात पर धक से रह गए। इसके ज़ख्मी हो का सोच कर भी इनका दिल दहल गया। इन्हें जितना अजीज़ था इतना ही बेरहम था। मौके से फ़ायदा उठाने में माहिर और अपनी मनवाने की एक वही बुरी आदत जिससे चूकता नहीं था। घर वालों से मशवरा करना सीखो, ये अब मौजूद है। पूछो इन्हें ये बात दिल को लग रही है क्या, बैठे बैठे किसी से भी तुम्हारा निकाह करवा दें। खानी का सोचा है, इसे कभी ये बात पसंद नहीं आएगी, माँ को भी नाराज़ करोगे। आगा जान ने जब्त करते हुए कहा, इसे समझाना या कोई बात मनवाना हमेशा से मुश्किल तरीन रहा था, और इन्हें कोई ऐसा मौका याद नहीं आया जब वो मान भी गया हो। मोरे को मैं संभाल लूँगा, और रही बात इन सब की। इसने बात करते हुए एक नज़र चचा, बाप और भाइयों पर डाली थी जो मुँह खोले से तक रहे थे। किसी ने देखा ही नहीं लड़की तो कैसा एतराज़। खुद ही सबकी तरफ से जवाब देता, वो कंधे उचका बोलता। खान यूसुफ का जब्त आजमा रहा था। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बात, अब तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। खान हाज़र, अभी कॉल करो अदब खान को और इसे मेरा पैगाम दो। अभी निकाह होगा और तयशुदा वक्त के मुताबिक 2 दिन बाद रुखसती। खान यूसुफ ने रोबदारा लहजे में कहते हुए खान हाज़र को हुक्म दिया। इस मामले में वो खानज़ादा की ज़िद हरगिज़ मानने वाले नहीं थे, मगर वो भूल गए थे अदब खान इसका वफादार मुलाजिम था और इसकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं करता था, चाहे इलाके का सरदार भी हुक्म दे दे। वो नाराज़गी से इन्हें देखता रूम से बाहर चला गया। इसके पीछे जाओ, दिलावर ऐसा ना हो गुस्से में गाड़ी लेकर कहीं निकल जाए। दिमाग ख़राब हो गया है इस लड़के का, मेरी ही ढील का नतीजा है, कोई रिश्तों का पास नहीं रहा इसे। खान यूसुफ ने यावर को भेजकर अपने गुस्से पर काबू किया। घंटे से बहस करता हुआ सर दर्द कर चुका था, उल्टा नाराज़ बिन से होकर चला गया था। डॉक्टर ने कहा अभी तफसीली चेकअप करके डिस्चार्ज कर देगा। मूसा खान को किसी ने बताया इस पर हमले का, बता ही देना था, शायद अब कोई लिहाज कर ले और लौट आए घर। गलतियां भी करते हैं और अकड़ भी खुद दिखाते हैं। सारे बददिमाग मेरे घर में पैदा होने थे। खान यूसुफ गुस्से में बड़बड़ाते जा रहे थे, सब खामोश ही रहे। मूसा को खान दावर ने बता दिया था, मगर इसकी तरफ से फ़िलहाल कोई जवाब नहीं आया था, और ये बात आका जान को बताना मतलब एक और मुहाज खोल देना था। आगा जान, खान यावर कुछ देर बाद बौखलाया हुआ सा कमरे में दाखिल हुआ तो सबने परेशानी से इसे देखा, जाने अब क्या हुआ होगा। वो खानज़ादा तो इस कमरे औरत के पास गया है। खान यावर की बात पर आका जान झटका खाकर उठे और दांत खिचखिचाने लगे। खान सवार आज़र और दावण मुस्कुराहट दबा गए, ना कुछ चने चबवाने की पूरी मिसाल था। खानज़ादा